أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق اللہ العظیم۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا تاکہ تم تولنے کے اندر حد سے نہ بڑھو، تم وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اس نے زمین مخلوق کے لیے بنائی۔ سورہ رحمان میں پہلے شروع کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اس کی قدرت کی کاریگری کے بارے میں ہیں۔ اب درمیان میں یہ 3 آیتیں ہیں وہ عدل کے بارے میں، وہ یا شروع کی آیتیں ہیں وہ توحید کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، پھر یہ 3 آیتیں ہیں وہ بندوں کے حقوق کے بارے میں جامع آیتیں ہیں۔ شروع میں تو فرمایا کہ الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلے قرآن کا ذکر کر دیا کہ یہی وہ دولت ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ خلق الانسان، اس کی قدرت کی کاریگری دیکھو کہ اس نے جیتا جاگتا انسان بنایا، ایک چھوٹے سے قطرے سے بنایا جس کی آنکھیں ہیں، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، جو چلتا ہے، جو سوتا ہے، جو جاگتا ہے۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ ان تمام نعمتوں میں ایک اہم نعمت ہے بولنا، جو انسان کی خصوصیت کہ وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ یہی بولنے کے اندر دیکھو کہ انسان کتنے اعضاء کا استعمال کرتا ہے۔ پھیپھڑے استعمال ہو رہے ہیں بولنے میں، زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ انسان کوئی لفظ بولتا ہے اس سے پہلے سوچتا ہے، وہ دماغ میں وہ لفظ آتا ہے اور سیکنڈ میں، لمحے میں وہ زبان پر آ جاتا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ سورج کو اگر انسان دیکھے تو اللہ کو پہچان لے کتنا دور ہے، لیکن وہ ہمیشہ زمین کو روشنی پہنچا رہا ہے، گرمی پہنچا رہا ہے۔ اسی کے سبب سے اس زمین کے اوپر موسموں میں کا بدلاؤ ہوتا ہے، اسی کے سبب سے رات دن ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر غور کرے تو انسان اللہ کی ذات کو پہچان لے۔ فرمایا الشمس، سورج کتنا زیادہ گرم ہے، یہاں سے 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اس کا جو اوپر کا سرفیس کا ٹیمپریچر ہے وہ 5700 سیلسیس ہے، اور اندر کا کی جو گرمی ہے وہ 15 ملین سیلسیس ہے۔ یہ تو ایک اندازہ ہے، صدیوں سے وہ چل رہا ہے، کبھی بھی اس کے اندر نہ ہائیڈروجن ختم ہوتا ہے، نہ گیس کی کمی اس کے اندر ہے، بس وہ مسلسل جلتا جا رہا ہے اور ایک معین فاصلے کے اوپر ہے۔ جانکار بتاتے ہیں کہ اگر اس سے تھوڑا قریب ہو تو زمین جل جائے، ایک درخت بھی باقی نہ رہے، انسان بھی نہ رہ سکے، اور اگر اور زیادہ دور ہو تو پھر زمین ایک دم ٹھنڈی برفیلی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معین جگہ کے اوپر رکھا۔ سورج کا سجدہ کرنا، چاند کا سجدہ کرنا یہی ہے۔ چاند کتنا معین اندازے سے
اگر تھوڑا اور قریب آ جائے تو بھرتی کی وجہ سے سمندروں کا سارا پانی باہر نکل جائے، اور اگر اور دور چلا جائے تو پھر پھلوں کو جو اس کی روشنی پہنچتی ہے رات کو، جس کی وجہ سے وہ پکتے ہیں، وہ نہ پہنچ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اندازے سے رکھا ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ انسان 2 راستوں کے 3 راستوں کے اوپر چل پڑے۔ جس نے پہچان لیا اللہ کو، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک جن کو کہتے ہیں جنہوں نے شرک اپنائے، کہ سورج کے اندر طاقت دیکھی تو سمجھ لیا کہ یہی دیوتا ہے، یہی خدا ہے، نعوذ باللہ، یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ پرانے زمانے سے اس کی عبادت ہوتی رہی۔ چاند کو کسی نے دیوتا مان لیا، کسی نے ندی کو دیوتا مان لیا، جہاں فائدہ دیکھا اس کو دیوتا مان لیا، اس کو خدا مان لیا۔ اس سلسلے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی مسندی میں۔ مولانا رومی کی کتاب ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی۔ پرانے ایران کا ایک واقعہ مولانا نے لکھا ہے۔ ایران کے اندر ایک فلاسفر تھا شیوانہ، بہت مشہور تھا، جیسے ہمارے یہاں چانکیہ ہے یا ایرسٹوٹل، اس طرح کا ایک فلاسفر تھا شیوانہ۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ دوڑتا دوڑتا شیوانہ کے پاس آیا، کہا جلدی چلو جلدی چلو، میری ماں میری بہن کو ذبح کرنے جا رہی ہے۔ شیوانہ جلدی سے پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت ہے اپنی بچی کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی۔ جب یہ شرک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کو ذبح کرنے جا رہی ہے۔ مجمع جمع ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑا گرو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنی زندگی کے اندر خوشی چاہتی ہوں، اپنی زندگی خوش و خرم، آسانی والی، راحت والی چاہتی ہوں۔ اور گرو جی نے کہا کہ تمہاری سب سے محبوب چیز کو ذبح کرو اللہ کے نام پر، تو تم کو راحت ملے گی، راحت والی زندگی ملے گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ شیوانہ نے کہا ٹھہر جاؤ، تم غلط کر رہے ہو، اس سے تو خدا اور ناراض ہو جائے گا۔ کہ کیسے؟ تو کہا تم کو گرو جی نے کیا کہا، تم کو جو سب سے محبوب ہے اس کو ذبح کرو۔ تم کو سب سے محبوب کیا ہے؟ تو کہ یہ بچی ہے۔ کہا نہیں بچی نہیں ہے، بچی کو تم کس کے کہنے پر ذبح کر رہے ہو؟ اتنی پیاری اتنی محبوب ہے، اس کو ذبح کر رہے ہو، کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ تو کہا کہ گرو جی کے کہنے پر۔ تو کہا پھر تو سب سے محبوب تمہارے وہ ہوئے، اگر بچی کو ذبح کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور پھر سارے مجمع کے اندر ایک شور مچ گیا، اور مولانا لکھتے ہیں کہ وہ گرو جی وہاں سے بھاگ گئے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے قدرت کی نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچانا وہ توحید سے ہٹ گئے۔ اس کے برعکس یہ بھی ہوا، جیسے آج کل امریکہ میں ایک رجحان چلا ہے ایتھیسٹ، مطلب خدا کو مانتے ہی نہیں۔ آرمین نوابی کر کے ایک ایران کا شیعہ ہے، اس نے آج کل امریکہ میں یہ مہم چلائی کہ مذہب کو تو لوگ اس لیے مانتے تھے کہ اس زمانے میں سائنس تھی نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بارش کیسے برستی ہے، تو لوگ مان لیتے تھے خدا برساتا۔ اب تو پتہ چل گیا کہ اس طرح یہ بخار اٹھتے ہیں اور اس طرح یہ ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر زلزلہ آئے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو خدا کو مان لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے اسباب معلوم ہو گئے، خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھئی اسباب معلوم ہو گئے لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون؟ کہ روشنی سورج دیتا ہے، ٹھیک ہے برابر، کون اس کے اندر؟ تو کہ ہائیڈروجن ہے اس لیے روشنی آتی۔ اچھا ہائیڈروجن کون بھرتا ہے؟ تم بھرنے جاتے ہو اس کے اندر؟ نہیں۔ تو یہ
سارے جو ہیں شیطانی حربے ہیں لوگوں کو توحید سے ہٹانے کے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کھول کھول کر کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر غور کرو. اتنے فاصلے پر یہ سورج کس نے بنایا, یہ پہاڑ کس نے بنائے, یہ سمندر کس نے بنایا, سمندر کے اندر پانی کس نے بھرا, کس نے, کون یہ پہاڑوں سے ندیوں کو چلا رہا ہے, کون بارش برسا رہا ہے, کون دانے سے اناج کو اگا رہا ہے, کون گٹلی کے اندر سے درخت کو اگا رہا ہے. وہ ایک اللہ ہے, اس کو مانو, اسی کی عبادت کرو. یہی ان شروع کی آیتوں کے اندر کہا گیا. فرمایا والنجم والشجر یسجدان, بیلیں اور درخت بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں. آدمی تو محنت کرتا ہے, پانی ڈالتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, لیکن اندر ایک دانہ تھا کیسے 1000 دانے ہو گئے. ایک گٹلی تھی کیسے وہ 500 آم دے رہا ہے. کہاں سے آئے رنگ برنگی آم, وہ اللہ دے رہا ہے. تو یہ سورہ رحمان میں یہی بتایا جا رہا ہے والنجم والشجر یسجدان, بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اب یہاں تک توحید کی بات آئی. اب آگے توحید کے ساتھ ساتھ درمیان میں انسان کو عدل کی تعلیم دی جاتی ہے. کیا انسان, اللہ کا نظام کیسا عدل والا ہے, جو چیز جہاں وہیں. سورج ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے, چاند نہ ایک انچ آگے ہوتا ہے نہ ایک انچ پیچھے, رات نہ ایک سیکنڈ پہلے آ جاتی ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے جاتی ہے. کتنا منظم اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو بھی دنیا میں اس طرح برت. فرمایا والسماء رفعها, آسمان کو اسی نے بلند کیا. یہ اونچا آسمان تم دیکھ رہے ہو, لاکھوں لاکھوں, یہاں تو ایک سورج کا ذکر ہوا اور ایک چاند کا ذکر ہوا کیونکہ ہم سے زیادہ قریب, لیکن لاکھوں لاکھوں سیارے, ستارے, گیلیکسی, یہ سب کس نے بنایا؟ وہ بنانے والا وہی ہے. والسماء رفعها, آسمان کے اندر اب تک کی تحقیق کے مطابق 3 ٹریلین گیلیکسی. انسان جتنی کھوج کرتا ہے, جتنی نگاہ اس کی آگے بڑھتی ہے, ستارے سیارے ہی نظر آتے ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں تک ہے. والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون, کہ وہ وسیع قدرت والی ذات ہے, وہ سارا نظام چلا رہی ہے. تو پھر فرمایا والسماء رفعها, آسمان کو اسی نے بلند کیا. ووضع المیزان, اور اس نے ترازو قائم کی. 3 آیتیں ہیں ترازو کے بارے میں. مطلب ہے بیلنس, اعتدال, عدل. مولانا شفیع صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ انسان عدل سے کام لے, یہ یہاں تعلیم ہے. ووضع المیزان, اس نے ترازو کو قائم کیا. اللہ تطغوا فی المیزان, کہ تم تولنے میں حد سے نہ بڑھ جاؤ, ڈنڈی نہ مارو. واقیموا الوزن بالقسط, انصاف کے ساتھ تولو. ولا تخسروا المیزان, اور تولنے میں کمی نہ کر. بات تو تولنے کی ہے, لیکن علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر تمام مفسرین یہاں بتاتے ہیں کہ صرف تولنا یعنی وہ ترازو سے تولنا ہی مراد نہیں. ترازو سے تولنا, اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. ملاوٹ کرتے ہیں گناہ ہوگا, یہ بھی بندوں کا حق مارا جائے گا. ڈنڈی مارتے ہیں, کم تولتے ہیں, یہاں بھی گناہ ہوگا. قرآن کریم نے ایک مستقل صورت اس کے بارے میں اتاری, ناپ تول کے بارے میں. ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب دوسروں سے تول کر ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیکن جب دوسروں کو ناپ کر اور تول کر دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. لیوم عظیم, ایک
بھاری دن کے اندر یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا اس دن کا ڈر نہیں ہے؟ اس لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس لیے ملاوٹ کرتے ہیں، اس لیے اپنے نوکر کے ساتھ خراب برتاؤ کرتے ہیں۔ سب یہاں ان 3 آیتوں کے اندر بندوں کے تمام حقوق آ گئے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مالش کے برابر زمین دبائی، ایک مالش کے برابر، تو قیامت کے دن اس کی 7 زمینوں کے برابر توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یعنی سخت گناہ ہے، ایک نیچتی دوسرے کی زمین دبا دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اگر دباتے نہیں ہیں لیکن راستے میں اس طرح پارکنگ کر دیتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، مجھے ٹوکنے والا کون؟ لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی دکان کے آگے کے لاؤ اتنا بنا دے، لاؤ اتنا کر دے، لاؤ یہ کر دے، لاؤ وہ بنا دے، میرے گھر کے آگے ہے، میری دکان کے آگے ہے، میری دکان کے آگے زمین ہے لیکن وہ میری نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی ہے۔ اگر اس کے اندر حق تلفی ہوئی، کسی کو تکلیف ہوئی، تو پھر قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو۔ یہاں بات عدل کی، انصاف کی۔ ہر جمعہ میں خطبے کے اندر ہم سنتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ خوب بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے جمعہ کے دن یہ آیت داخل کروائی خطبے کے اندر۔ ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل یعنی کیا؟ انصاف یعنی کیا؟ انصاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ میں ہوتا ہے وہی انصاف، صرف وہ انصاف نہیں۔ اگر میراث میں آپ تھوڑی بہت گڑبڑ کر دیتے ہو یہ بھی ناانصافی ہے، اگر پڑوسی کے حقوق میں تھوڑی بہت گڑبڑ کرتے ہو یہ بھی ناانصافی ہے، اگر باپ بچوں کے حقوق میں گڑبڑ کرتا ہے، برابر خرچ نہیں دیتا اور ہوٹلوں میں اڑانے میں اس کے لیے اس کے پاس بہت رقم ہے، گھر والوں کے لیے نہیں ہے، حالانکہ گھر والوں کا خرچ فرض ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی عدل سے ہٹ کر ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ امانت داری ہمارے بڑوں میں مثال دی جاتی۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کے بڑے جانکار۔ ان کا واقعہ آتا ہے، بہت نیک آدمی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے، بڑے عبادت گزار۔ ایک مرتبہ دمشق میں گئے، وہ تو مرو کے رہنے والے تھے، وہ 1000 کلومیٹر دور، اس زمانے کا جو تہذیب کا گہوارہ بڑا شہر دمشق، وہاں گئے۔ دمشق میں جانے کے بعد پاس قلم نہیں، کسی کو کہا آپ کا قلم دو استعمال کرنے کے لیے، اور دے دوں گا۔ قلم لیا، بائی چانس اپنے بیگ میں قلم رہ گیا اور واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر جب بیگ کھولا، ہو یہ قلم تو رہ گئے، دو مارا۔ آج کے جیسا سفر نہیں کہ ٹرین میں گئے اور 1-2 دن میں واپس آ گئے، چل کر جانا ہوتا تھا یا اونٹ پر گھوڑے پر جانا ہوتا تھا، پھر سے 1000 کلومیٹر دور گئے صرف ایک قلم دینے کے لیے۔ یہ امانت داری ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات کی ہی مثال دوں، بھاؤ نگر کے اندر قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر مبارک نام کا ایک نوکر تھا، اس کی قبر ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دا لاک آف نیلم باغ، بلکہ مستقل کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی۔ نیلم باغ بھاؤ نگر کے اندر مبارک تھا، وہ کرشن کمار سی
جو بھاؤنگر کا بادشاہ تھا، راجا تھا انگریز کے زمانے میں، اس کا چوکیدار تھا اور بڑا امانت دار، عبادت گزار 5 وقت کا۔ کرشن کمار کو اتنا زیادہ اس کے اوپر اعتماد تھا کہ ساری چابیاں اس کے پاس، فلاں تجوری کی چابی تو مبارک کے پاس، اس کی چابی تو مبارک کے پاس، اتنا زیادہ اس کو بھروسہ تھا اس کی امانت داری کے اوپر۔ ایک مرتبہ رانی کا ہار گم ہو گیا، بہت قیمتی ہار، رانی پریشان، نہیں مل رہا، بادشاہ کو جب مل ہی نہیں رہا تھا تو بادشاہ کو کہا کہ ایسی بات ہے، تلاش کیا مل نہیں رہا۔ رانی نے کہا مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے مبارک کے اوپر۔ بادشاہ نے کہا وہ تو ایسا نہیں ہے، کہا بات تو صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے انسان ہے۔ مبارک کو بلایا بادشاہ نے، پوچھا کہ ایسا یہ ہار دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ برابر یاد کرو کہ نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں۔ مبارک چلا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک جھٹکا لگا کہ میرے اوپر یہ بے ایمانی کی آنچ میرے اوپر آئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اللہ سے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو رانی سوئی اور اس کو ایک دم سے یاد آ گیا کہ میں نے فلاں آئینے کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا، گئی دیکھا تو وہی موجود تھا، لے لیا۔ صبح کہا بادشاہ کو کوئی ایسی بات، مبارک کو بلوایا۔ مبارک نے کہا بہت اچھا ہوا، ہار تمہارا مل گیا، یہ ساری چابیاں، میں جاتا ہوں۔ میں اس طرح کہ بھئی میرے ایمان کے اوپر ایک دھبا آئے ایسی نوکری نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے بہت سمجھایا تو پھر آخرکار راضی ہو گیا اور پھر دوبارہ وہاں رہا۔ جب پھر اس کے بعد تو ریٹائر ہو گیا۔ جس دن مبارک کا انتقال ہوا اور بادشاہ کرشن کمار کو پتا چلا تو بادشاہ نے خود کندھا دیا، یہی نہیں کھلے پاؤں گیا کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے جنازے میں تو چپل بھی نہیں پہن سکتے۔ تو بادشاہ کھلے پاؤں گیا اور بادشاہ نے جو اس کی قبر کے اوپر ایک تختی لکھوائی ہے، وہ آج بھی موجود ہے، جس کے اوپر لکھا ہے کہ مبارک اتنا امانت دار تھا۔ تو مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، اسلام اس سے پھیلتا ہے، امانت داری سے، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے۔ آج اگر ہم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، انہی کو پریشان کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے چاروں طرف، چاہے مسئلہ پارکنگ کا ہو یا گھر کے آگے اوٹا بنانے کا ہو یا کوئی اور ہو، سب سے زیادہ جھگڑے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آگے جا کر پڑوسی کو میراث کے اندر حصہ نہ دیا جائے۔ تو بھائیو آگے کی یہ 3 آیتیں، تینوں آیتوں کے اندر میزان، اعتدال، عدل سے کام لو، بندوں کے حقوق ادا کرو۔ شروع کی آیتوں میں یہ بات آئی کہ اللہ کو پہچانو، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے بولنا سکھایا، سورج چاند اس نے بنائے، درخت اس نے اگائے۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ ووضع المیزان، ترازو بھی اس نے قائم کی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان کے اندر، عدل کے اندر ذرا بھی ہٹنا نہیں، واقیموا الوزن بالقسط، انصاف کو پکڑے رہنا، ولا تخسروا المیزان، اور ناپ تول میں ذرا بھی کمی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر تم نے ڈنڈی ماری، اگر تم نے بتائے بغیر کھوٹا مال دے دیا، اگر تم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اگر تم نے ایک انچ زمین دبا دی، تو یاد رکھنا
اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جس نے درخت اگائے، وہ اللہ جس نے سورج بنایا، وہ اللہ جس نے چاند بنایا، وہ اللہ جس نے پہاڑ بنائے، وہ اللہ جس نے سمندر بنائے، وہ اللہ جس نے ستارے بنائے، وہ اللہ جو ندیوں کو چلا رہا ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا. اور اگر تم نے بندوں کے حقوق میں کمی کی تو کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. آئندہ کل اتوار ہے اور اتوار کو یہاں گشت کا دن ہوتا ہے، اس لیے آئندہ کل تفسیر نہیں ہوگی. پیر کے دن انشاءاللہ حسب معمول تفسیر ہوگی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. یا اللہ ہمارا پورا یقین ہے کہ تو دیکھنے والا ہے. یا اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے. یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، بے ایمانی سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما. یا اللہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا لا علیہ ولا لیہ. یا اللہ ہمارے اوپر بندوں کے حقوق باقی نہ رہ جائیں. یا اللہ تو ہی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. کلام پاک کی عظمت نصیب فرما، کلام پاک کی تلاوت نصیب فرما. ہمارے گھروں میں بھی کلام پاک کی تلاوت کو زندہ فرما. یا اللہ کلام پاک کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.